ہم روزانہ ایک سورت بار بار پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، لیکن اس کے صرف 4 الفاظ مالکی یوم الدین میں کتنا گہرا سمندر چھپا ہے، اس کا اندازہ شاید ہمیں کم ہی ہوتا ہے۔ آج کی اس وضاحتی نشست میں مستند تفاسیر کی روشنی میں ہم بالکل یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عقیدے اور جواب دہی کا یہ تصور انسان کی سوچ کو کیسے بدل سکتا ہے۔ تو چلیے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک دراصل ایک بہت ہی اہم اور بنیادی کڑی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو سورہ فاتحہ کی پچھلی آیات میں رب کی بے پناہ رحمت کا، اس کی شفقت کا ذکر ہے، لیکن یہ ایک اکیلی آیت فوراً ہمارے ذہن کو ایک حتمی جواب دہی کی طرف لے آتی ہے۔ یہ رحمت اور انصاف کے درمیان ایک کمال کا توازن قائم کرتی ہے۔ مطلب وہ رحمان اور رحیم تو ہے، لیکن ساتھ ہی ایک ایسے دن کا مختار کل بھی ہے جہاں ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ اب ہم اپنے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، لسانی معنی اور قرات، دیکھتے ہیں کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے ایک انتہائی حیرت انگیز اور سچ کہوں تو بہت ہی دلچسپ نقطہ ملتا ہے۔ اس لفظ کو 2 مختلف طریقوں سے پڑھا گیا ہے۔ ایک ہے ملک، جس کا مطلب ہے بادشاہ، اور دوسرا مالک، جس کا مطلب ہے مالک۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی قراتیں بالکل صحیح ہیں، متواتر ہیں۔ یہ الفاظ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بادشاہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز کا ذاتی مالک ہو، اور ایک مالک ضروری نہیں کہ بادشاہت کا رتبہ رکھتا ہو، لیکن جب یہ دونوں صفات اللہ کے لیے ایک ساتھ آتی ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے مکمل حکمرانی اور مکمل ملکیت، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اب اس پوری تاریخ کے بارے میں جو چیز واقعی توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت نسل در نسل کیسے آگے بڑھی۔ ابن کثیر بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی خلفاء اور حضرت معاویہ اسے مالک پڑھتے تھے۔ پھر ابن شہاب کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مروان نے سب سے پہلے ملک کی قرات متعارف کروائی، جو کہ اصولاً بالکل درست تھی۔ دوسری طرف امام ابو حنیفہ سے فعل، فاعل اور مفعول کی بنیاد پر ایک منفرد لسانی قرات بھی منقول ہے، اور علامہ زمخشری نے ملک کو اس لیے ترجیح دی کیونکہ یہ حرمین کے ماننے والوں کی قرات رہی ہے۔ یہ سارا تنوع دراصل اس کلام کی بے بنا وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہیں سے ہمارا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، حقیقی بادشاہت کا تصور، یعنی اصل بادشاہی ہے کس کی۔ بس ایک لمحے کے لیے اس وقت کا تصور کریں جب اس دنیا کا وجود بالکل ختم ہو چکا ہوگا۔ سورہ غافر کی ایک آیت ایک بہت ہی لرزہ خیز سوال سامنے رکھتی ہے، لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہی ہے۔ اس دنیا میں انسان اکثر اپنے اختیار کے نشے میں مبتلا رہتا نا، لیکن قیامت کے دن جب تمام عارضی طاقتیں چھین لی جائیں گی تو یہ سوال پوری کائنات میں گونجے گا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی طاقت کے کھوکھلے پن کو عیاں کرنا ہے۔ اور پھر اس گہری خاموشی میں وہی ذات باری تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب دے گی، صرف ایک غالب، اللہ کے لیے۔ اس دن تمام تر اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس دنیا میں جو لوگ تحت الاسباب اختیارات رکھتے تھے، وہ اس دن مکمل طور پر بے بس اور لاچار ہوں گے۔ طاقت کا یہ مطلق انتقال اگر ہم سوچیں تو اس کائنات کی سب سے بڑی اور اٹل حقیقت ہے، کیونکہ دنیاوی طاقت تو محض ایک عارضی امتحان ہے، ایک سراب سے زیادہ کچھ نہیں۔ انسان کو کچھ عرصے کے لیے اسباب اور تھوڑا سا اختیار دیا جاتا ہے تاکہ اس کا امتحان لیا جا سکے۔ اس کے بالکل برعکس اللہ کی حاکمیت دائمی اور حقیقی ہے۔ قیامت کے دن یہ حقیقت ہر انسان پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ہمارے پاس کبھی کوئی حقیقی اختیار تھا ہی نہیں، سب کچھ اسی مالک حقیقی کی طرف سے تھا۔ اس حقیقت کو ذہنوں میں مزید پختہ کرنے کے لیے تفسیر ابن کثیر میں صحیحین کی ایک حدیث کا حوالہ ملتا ہے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس شخص کا ہے جو خود کو شہنشاہ یا بادشاہوں کا بادشاہ کہلوائے، اور اس کی وجہ بہت ہی سادہ سی ہے، حقیقی بادشاہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی بھی انسان کا اس مرتبے کا دعویٰ کرنا نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ کائنات کے سب سے بڑے سچ کے خلاف کھلی بغاوت بھی ہے۔ چلیں اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یوم دین کا مفہوم، بدلہ اور حساب کا دن۔ ہم لفظ دین کے عام طور پر کئی معنی سمجھتے ہیں، لیکن اس مخصوص آیت میں اس کا ایک بہت واضح اور 2 ٹوک مطلب ہے، بدلہ، جزا، سزا اور حساب کا دن۔ یعنی یہ وہ دن ہوگا جب ہر ایک عمل کا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا بڑا کیوں نہ ہو، مکمل حساب چکایا جائے گا۔ یہ محض ایک عام سا دن نہیں ہے، بلکہ یہ عدل و انصاف کی وہ عظیم الشان عدالت ہے جہاں نیکیوں اور برائیوں کو ان کے حتمی انجام تک پہنچایا جائے گا۔
तफसीर एहसन अल बयान के मुताबिक इस पैमाने को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, दुनिया में आमाल का बदला मिलने का सिलसिला किसी हद तक जारी तो रहता है, लेकिन ये कभी मुकम्मल नहीं होता। हम अक्सर देखते हैं कि जालिम सज़ा से बच निकलते हैं और नेक लोग दुनिया में सख्तियाँ झेलते हैं, लेकिन आखिरत इस इंसाफ का 100% मुकम्मल ज़ुहूर लेकर आएगी। हर अच्छे और बुरे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ताहम इब्न कसीर हमें यह भी याद दिलाते हैं कि अगर रब किसी बुराई से दरगुजर करना चाहे तो ये उसका मुकम्मल इख्तियारी अमर है, और ये चीज़ उसकी बेपाया रहमत को जाहिर करती है। ये हमें हमारे चौथे हिस्से की तरफ ले आता है, रोज़े जज़ा का मुतलक इख्तियार, यानी क़यामत के दिन का असल मंजर कैसा होगा। डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह और अल्लामा इब्न कसीर ने जो शराइत बयान की हैं वो इंतहाई सख्त और नाकाबिल तस्खीर हैं। वहाँ अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं चलेगी। दुनिया के बिल्कुल बरक्स वहाँ कोई रिश्वत, कोई फ़िदिया, कोई जिस्मानी ताकत या कोई ख़ानदानी असर व रसूख बिल्कुल काम नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, कायनात पर ऐसी मुतलक और गहरी खामोशी तारी होगी कि किसी को ज़ुबान हिलाने की भी जुर्रत नहीं होगी, सिवाय उसके जिसे रहमान खुद इजाज़त दे। तफसीर एहसनुल बयान ने इस पूरी कैफियत को सूरह अल इन्फितार की एक बहुत ही शानदार आयत से वाज़े किया है। ये वो दिन होगा जब कोई हस्ती किसी के लिए इख्तियार नहीं रखेगी और सारा मामला अल्लाह के हाथ में होगा। ये अल्फाज इंसान के अंदर एक गहरी सोच और एक लर्जा सा पैदा करने के लिए काफ़ी हैं, जो ये बताते हैं कि इस दिन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आमाल ही हमारे काम आएंगे। अब हम इस नशिस्त के आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ चलते हैं। सूरत का मरकज़ी पैगाम, एक इंतहाई जामे तसव्वुर। और ये सब बहुत ही शानदार तरीके से वाज़े करता है कि डॉक्टर इसरार अहमद ने इसकी साख्त को कैसे बयान किया है। उनके मुताबिक ये आयत इस पूरी सूरत का मरकज़ी महवर है। देखें, पहले कायनात के रब की हम्द बयान होती है, फिर उसकी रहमत और शफ़क़त की बात की जाती है, और इसके बिल्कुल फ़ौरन बाद इंसान को एक ज़बरदस्त हकीकत का सामना करवाया जाता है, यानी जवाबदेही। हम्द, रहमत और फिर हिसाब, ये एक ऐसा मुकम्मल और जामे तसव्वुर है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन कर देता है। हम इस पूरी गुफ्तगू का इख्तिताम एक नहायत ताकतवर हदीस और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल से करेंगे, जो इब्न कसीर ने नकल किया है। दाना वो है जो अपने नफ्स से खुद हिसाब ले और मौत के बाद काम आने वाले अमाल करे। हमें इससे पहले अपना मुहासबा खुद कर लेना चाहिए कि इस अजीम दिन, इस मुतलक हुक्मरान के सामने हमारे अमाल तराजू में रखे जाएं। क्या वाकई उन अमाल की तैयारी मुकम्मल है? ये वो सवाल है जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप से पूछना चाहिए। आज की इस वज़ाहती नशिस्त में हमारे साथ शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया।